بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد کے جناب کنونشن سینٹر میں آج عہدیداران کی تقریب حلف برداری سے سابق وزیر اعظم عمران خان نے انتہائی عام تقریر کی ہے۔ رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کو بڑا چیلنج دے دیا ہے۔ ہفتے کے دن پورے پاکستان کے اندر لانگ مارچ کی ریہرسل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پاکستانی وفد کیا اسرائیل گیا تھا؟ دفتر خارجہ نے آج اپنا ایک موقف دیا ہے۔ کیا یہ موقف پاکستانی عوام کو مطمئن کر پائے گا؟ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے آج کے سماعت کا۔ لیکن بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ ان کا صحافت اور سیاست دونوں سے تعلق ہے اور یہ طبقہ ملامتی ہے۔ کچھ لوگوں کو امید تھی کہ عمران خان کسی طریقے سے بھی نائل ہو تاکہ ان کا سر چھوٹ جائے اور وہ آرام کے ساتھ اس ملک پر جس طرح مسلط ہیں مزید 5 سال تک مسلط رہیں گے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہار ماننے والا نہیں ہے۔ پھر یہ بھی پراپیگنڈا کیا گیا ہے کہ دیکھا معافی مانگ لی ہے، یہ بڑا برا کیا ہے اور یہ جھک گیا ہے، حالانکہ اس کا تعلق جھکنے کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان کا جو عدلیہ کا ادارہ ہے ہر ملک کا یہ عام ہوتا ہے، اور ریاست کے اندر جو ادارے ہیں ان کو ریاست کی ماں کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو عدلیہ کے سامنے بالآخر جانا ہوتا ہے اور سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کے اندر کوئی کباط نہیں ہے۔ لہذا اس کا ایک جھکنے کے حوالے سے جو خارجہ امور کو ملا کر یہ بات دیکھنا انتہائی بے وقوفانہ بات ہے، اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب تحریری حکم نامے کے اندر کہا گیا ہے، 2 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں خاص نقطہ یہ ہے کہ عمران خان کی روسٹرم پر کی گئی گفتگو تحریری حکم نامے کا حصہ بنا دی گئی ہے۔ عدالت نے عمران خان کا بیان بادی النظر میں تسلی بخش قرار دے دیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رسمی کارروائی باقی ہے۔ تو انہیں عدالت کا معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے کلوز کر دیا ہے۔ اب چیخو رو پٹو جو بھی کرو، بہرحال اس معاملے کے اندر عمران خان جو ہے ان کی نااہلی نہیں ہوئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر یہ بہت ڈسکشن ہو رہی ہے، اور چونکہ اسرائیلی اخبارات نے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے پاکستانی نیاد کچھ امریکنز اور کچھ اور لوگوں کا وفد، وہ اور ملائیشیا کا بھی ایک وفد ہے، وہ اسرائیل کے اندر موجود ہے، جہاں پر وہ اسرائیلی صدر کے ساتھ ملاقات کریں گے اور کچھ ابتدائی چیزیں جو ہے معلوماتی وہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اور اس پر جو ہے وہ حکومت پاکستان پر بھی الزام لگا ہے کہ اس وفد کو بھیجنے میں پاکستانی حکومت کا عام کردار ہے، چونکہ ڈاکٹر نسیم جو پی سی بی کے چیئرمین رہ چکے ہیں، سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے قریبی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ مقتدر حلقوں سے شاید ان کے تعلقات ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی اب یہ تاثر موجودہ حکومت کے لوگ بھی شاید پھیلا رہے ہیں کہ مقتدر حلقے یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ٹائی اپ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں اس پر ابھی تک جو موقف ہے سرکاری، وہ آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے، جس کے اندر باضابطہ طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان آج بھی اسی موقف پر ہے کہ 1967 کے اندر جو حد بندی تھی، اسی حد بندی پر جو ہے وہ ہم جو ہے ان کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ فلسطین جو ہے اس کا دارالحکومت القدس شریف، یہ بھی پاکستان کا موقف ہے۔ اب دفتر خارجہ جو ہے انہوں نے وضاحت دے دی کہ یہ پاکستانی لوگ نہیں تھے بلکہ غیر ملکی تنظیم تھی، جس کے لوگ جو ہے اسرائیل گئے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کی حکومت نے ان کو بھیجا ہے۔ اب اس حد تک جو ہے یہ بات درست لگتی ہے، اور جب ظاہر ہے ایک سرکاری موقف آتا ہے دفتر خارجہ کا تو ہمیں اس کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن پھر بھی سوالات لوگوں کے ذہن میں جو کہ تو ہے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو اس وقت سے جو پاکستانی نیاد امریکنز ہیں یا یو کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں، وہ وہاں پر اسرائیل کے دورے کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو پہلے یہ خیال نہیں آیا جب تک عمران خان کی حکومت تھی، چونکہ انہوں نے امریکہ کو ایک طرف ایبسولوٹلی ناٹ بولا، دوسری طرف اسرائیل جو ہے اس کو بھی واضح طور پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ہم بالکل قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے اس پر قائم ہے۔ فلسطینیوں پر بڑا ظلم ہوا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہم اسرائیل جیسی ظالم ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اب جو پاکستانی نیاد امریکنز اور برطانوی وہ اگر جا رہے ہیں مختلف ممالک کے، تو سوال ہو رہا ہے کہ آخر وہ کسی کی آشیرواد کے بغیر جا رہے ہیں؟ یقیناً اس پر بھی کسی وقت جو ہے وہ ضرور جواب آئے گا۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آج جو ہے وہ ہم نے دیکھا
کنونشن سینٹر اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کے سٹریٹ لیول سے لے کر ضلعی سطح تک جو عہدیداران ہے تقریباً 5,000 سے زائد یہ عہدیداران ہیں. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی ایک جماعت بھی وہ مذہبی ہو سیاسی ہو یا سماجی ہو ایک تنظیم بھی پورے پاکستان میں ایسی نہیں ہے جس کی اتنی بڑی سٹریٹ پاور ہو. یعنی 5,000 سے زائد صرف عہدیداران ہیں اور ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے. یعنی پورے پاکستان سے نہیں بلکہ صرف اسلام آباد سے ہے. اور جناح کنونشن سینٹر کے اندر ان کی آج تقریب حلف برداری ہوئی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان وہاں پر آئے ہیں. خواتین بھی تھی, بچے بھی تھے اور بڑے بھی تھے, آئی ایس ایف اور یوتھ کے نوجوان بھی تھے, تحریک انصاف کے بزرگ رہنما بھی تھے. تو سارے وہاں پر آئے اور عمران خان صاحب نے ان کو ٹاسک بھی دیا ہے رانا ثناءاللہ کے حوالے سے. بڑی بھرپور آج خان صاحب نے گفتگو کی ہے, لیکن تھوڑے سے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ چونکہ انہوں نے اب قوم کو اٹھانا شروع کیا اور جو نعرہ دیا ہے وہ ہے حقیقی آزادی کا نعرہ. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان پر رجیم مسلط ہے جنہوں نے پاکستانی قوم کو غلام بنا لیا ہے, ہمیں ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے ملک کو آزاد کروانا ہے. انہوں نے کہا میری نظر میں جو شخص رائے حق سے اتر کر ضمیر کا سودا کرے وہ شرک کرتا ہے. ملک پر قابض لوگ پلیٹ میں رکھ کر آزادی نہیں دیں گے. فیصلہ کیا تھا قوم کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا, اسی لیے آزاد فارن پالیسی کا فیصلہ کیا ہے. ہمیں جہاد کرنا پڑے گا آزادی کے لیے, جدوجہد کرنی پڑے گی. جو لوگ اربوں خربوں پتی بن چکے ہیں وہ اس نظام پر قبضہ کر کے وہ کبھی آرام سے آزادی نہیں دیں گے. یہ اس کے بعد سب سے بڑی تحریک ہے جو تحریک پاکستان کے بعد. پھر انہوں نے ریاست مدینہ کا بھی ذکر کیا, پھر رحمت للعالمین سوسائٹی کا بھی ذکر کیا, اپنی جو حکومت ہے اس کی کارکردگی کا بھی ذکر کیا, زرداری اور شریف مافیا جو رجیم چینج ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو بتایا. اور پھر 3 قسم کے جو خوف ہیں یعنی جو انسان کو غلام بناتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ 3 خوف ہیں جو غلام بنا دیتے ہیں. ایک مرنے کا خوف, ذلیل ہونے اور رزق جانے کا خوف, یہ انسان کو غلام بناتے ہیں. پھر پاکستانیوں نے اس دہشت گردی کی جنگ جو ہے نام نہاد, اس کے اندر کتنی قربانیاں دی, 400 ڈرون حملے ہوئے. اس کے باوجود زرداری صاحب جو 2 نمبریاں کرتے تھے جبکہ ہندوستان 40% رعایت پر جو ہے وہ تیل خرید رہا ہے, گندم رعایتی طور پر رشیا سے لے رہا ہے, لیکن یہ ابھی گئے ہیں تو ہم یہ 5 مہینے پہلے کہہ رہے تھے. اور اب انہوں نے رانا ثناءاللہ کو خاص طور پر بتایا. انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ آج سنا ہے کوئی تم نے دھمکی دی ہے. رانا ثناءاللہ میرا وعدہ ہے تم اسلام آباد میں چھپ بھی نہیں سکو گے. اب جو عوام کا سمندر اسلام آباد آ رہا ہے تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور وہ 25 مئی کو ہم پرامن لانگ مارچ کر رہے تھے اور تم نے ظلم کیا. اب تمہیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ قوم اسلام آباد کی طرف آ رہی ہے. یہ رانا ثناءاللہ کو کہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری پوری تیاری اور تم نے ظلم کیا, اب ہم تیاری کر کے آئیں گے. لانگ مارچ کی کال تب دوں گا جب ٹائیگرز کی تیاری مکمل ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو بات کی ہے وہ اصل میں طاقت دیکھنا چاہتے ہیں. اور تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ 1 ہفتے کے اندر یہ بڑی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے. اور اس کے اندر عمران خان نے کہا کہ میں ہفتے کے دن رحیم یار خان میں ہوں گا. اور رحیم یار خان آپ کو علم ہے کہ وہاں پر جنوبی پنجاب کا جو سندھ کے ساتھ ملحقہ ضلع ہے, آگے صادقآباد تحصیل ہے, اس کے بعد گھوٹکی شروع ہو جاتا ہے سندھ کا, تو وہاں پر جو ہے وہ میں ہوں گا. اور پورے پاکستان سے چونکہ ہفتے کو تحریک کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ تحریک لانگ مارچ جو ہے اس کی ریہرسل کے طور پر ہفتے کے دن جتنے کارکنان ہیں, جتنی طاقت ہے, جو مہنگائی سے تنگ ہیں, جو اس امپورٹڈ حکومت جو ہے اس کو اس پاکستان کے اندر جو مسلط کی گئی ہے رجیم اس سے ہٹانا چاہتے ہیں, تو وہ ہفتے کے روز لوگوں کو نکلیں تاکہ یہ ریہرسل ہوگی, پتا چلے گا آپ کی کیا پوزیشن ہے, کتنے لوگ نکلتے ہیں. تو اس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا. اور یہ تاریخ انہوں نے کہا مجھے علم ہے, میں نے ذہن میں فٹ کی ہوئی ہے. یہ ٹرمپ جو کارڈ ہے وہ میرے پاس ہے. یہ ابھی میں نے تاریخ کسی اور کے ساتھ ڈسکس نہیں کی, لیکن آپ اسلام آباد کے جو عہدیداران انہوں نے کہا میرے سامنے بیٹھے ہیں, اب آپ نے وعدہ کرنا ہے اور اپنی طاقت اسلام آباد کی آپ نے دکھانی ہے. میں رحیم یار خان سے بھی دیکھ رہا ہوں گا اور وہاں اگر مجھے لگا کہ قوم تیار ہو گئی ہے تو میں کال دینے میں دیر نہیں کروں گا. تو اس دوسری طرف انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی جو ہے
اس کی اب عوام بینڈ بجائے گی. یعنی جو دھونی دینے کی بات رانا ثناءاللہ نے کی ہے تو عمران خان کا کہنے کا مطلب تھا کہ وہ جو دھونی ہے وہ رانا ثناءاللہ کو اب پاکستان کی جو عوام ہے وہ دے گی. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی سیاست کے اندر بڑی ہلچل ہے. اسلام آباد کے اندر بڑی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اگر پاکستان کی لاکھوں کی تعداد وہ اسلام آباد میں آتی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ موجودہ حکومت بھاگتے بھاگتے کہیں مارشل لا کا راستہ ہموار کر دے, لیکن عمران خان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مارشل لا کی سب سے پہلے مخالفت کرنے والے وہی ہوں گے. اور دیکھتے ہیں بہرحال اب یہ ریہرسل ہوگی اور رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی جو ہے ان کا علاج کرنے کا کپتان نے اعلان کیا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.